بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، شب برأت یہ جو رات ہوتی ہے عظمت والی، جب یہ آتی ہے نا تو بڑے دلوں میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اس رات میں عبادت کریں۔ ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ رات جاگیں اور خوب عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کریں، تسبیحات کریں وغیرہ وغیرہ، نمازیں پڑھیں۔ لیکن جو ناپاک ہماری بہنیں ہوتی ہیں، وہ عورتیں جن کو اس رات میں مان لو ماہواری آ گئی، پہلے سے حیض چل رہا تھا اور وہ رات ناپاکی کے دنوں میں آ گئی، تو اب اس رات میں ہم کیا کیا کر سکتی ہیں؟ خاص طور سے ہماری کلپ جو ہے آج کی، وہ ہماری بہنوں کے لیے ہی ہے کہ وہ کیا کریں ناپاکی کے دنوں میں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ ناپاکی کے دنوں میں اگر یہ رات آ جائے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو، یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے، موٹا سا مسئلہ ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، ہے نا، اسی طریقے سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، معلوم ہے آپ کو، اسی طریقے سے تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی معلوم ہے آپ کو، اور قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتی، یہ بھی معلوم ہے۔ تو اب کر کیا کیا سکتی ہیں؟ تو میں آپ کو 7 ایسی عبادتیں بتا رہا ہوں آج، جو ہم ناپاکی کے دنوں میں، گویا کہہ لو کہ اس رات میں، شب برأت میں، یہ 7 کام ہم کریں۔ ویسے تو اور بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ان 7 کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو رات ہماری بڑی برکت والی بن جائے گی۔ سب سے پہلے استغفار کرنا۔ استغفار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ جو ناپاکی ہے، ناپاکی کی وجہ سے استغفار کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھیں کثرت سے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں، یا اردو میں ہی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس طریقے سے استغفار کرنا۔ دوسرا کام، درود شریف کا اہتمام۔ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ آپ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پر چوتھا کلمہ۔ چوتھے کلمے کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں کچھ الفاظ اور بھی ہیں، چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھے کلمے کا اہتمام۔ نمبر 5، قرآن کریم کو سن سکتی ہیں۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہو، ایسی بہن جو ناپاک نہیں ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو دوسری عورتیں وہ تلاوت قرآن سن سکتی ہیں جو ناپاک ہو۔ تلاوت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں تلاوت سن سکتی ہیں، پڑھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یہ 5واں کام۔ چھٹا کام، دعا کرنا۔ دعا مانگنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ قرآن کی کوئی آیت بھی دعا کی نیت سے ناپاکی کے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی نیت سے قرآن کی آیت پڑھنا جائز نہیں ہے ناپاکی کے دنوں میں، لیکن دعا کی نیت سے تو پڑھ سکتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو دعا خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور 7واں کام، فضائل اعمال کی تعلیم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح دین کی کوئی بھی کتاب کی تعلیم کر سکتی ہیں، اس میں تلاوت آئے، اگر قرآن کی آیت آئے تو وہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پڑھ سکتی ہے نا۔ تو یہ جو 7 کام ہیں، ان کو کریں ناپاکی کے دنوں میں۔ باقی دوسرے کام جو منع ہیں وہ تو آپ کو جانتے ہی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس رات کی ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔